تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے، مطلب اپنی پرسنالٹی کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ علم نفسیات یعنی سائیکالوجی میں شخصیت کا مطالعہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ ویسے تو شخصیت کی ایک جامع معنی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری و باطنی، اکتسابی و غیر اکتسابی خصوصیات کا مجموعہ ہے، یعنی پرسنالٹی ایٹریبیوٹس کا کمبینیشن ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے دوست کی شخصیت کیسی ہے، تو ہم جواب میں فوراً اس کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت محنتی ہے، وقت کا پابند ہے، ذہین ہے اور وہ مخلص ہے۔ ان میں سے کچھ خصوصیات مستقل ہوتی ہیں اور کچھ مستقل نہیں ہوتی، لیکن جو مستقل ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ طویل عرصے کے دوران کچھ نہ کچھ تبدیلیاں پیدا ضرور ہوتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنا پر ایک شخص دوسرے شخص سے الگ نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں دوسروں سے مختلف رویے اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو درست طور پر جان لیا جائے تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ فرد مخصوص حالات میں کیا کرے گا، اور یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں جو اس شخص کے بہت قریبی ہوں، مطلب اس کے بہت قریبی دوست ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے گھر والے ہوں، جن کا اس شخص کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم گزرا ہو۔ ان میں سے بعض صفات عارضی حالات کی پیداوار بھی ہو سکتی ہیں۔ علم نفسیات کی طرح شخصیت اور کردار کی تعمیر دین کا بھی ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کردار کی صفائی ہے، اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ انسان کی خصوصیات بنیادی طور پر دو قسم کی ہو سکتی ہیں جو اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہیں۔ مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں جو اسے براہ راست مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو غیر اکتسابی یا غیر قدرتی صفات کہلاتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں ان کو غیر اکتسابی یا قدرتی صفات کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قسم کی صفات ہوتی ہیں یا خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں انسان اپنے اندر یا تو خود پیدا کر سکتا ہے یا پھر اپنی قدرتی صفات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں حاصل کر سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں، مطلب وہ اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے۔ ان صفات کو اکتسابی صفات یا غیر قدرتی صفات کہا جاتا ہے۔ ان صفات میں انسان کی علمی سطح، اس کا پیشہ، اس کی فکر و غیر قدرتی صفات شامل ہوتی ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، شخصیت کی تعمیر ان دونوں طرز کی صفات کو مناسب حد تک ترقی دینے کا نام ہے، مطلب اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنے کا نام ہے شخصیت کی تعمیر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو دلکش بنانے کے لیے اپنی قدرتی صفات کو ترقی دے کر ایک مناسب سطح پر لے آئے، اور اسی کے دوران اپنی اکتسابی صفات کی تعمیر کا عمل بھی جاری رکھے۔ اور ایز اے مسلم شخصیت کے باب میں ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ و ارفع اور آئیڈیل ترین شخصیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس بات سے ہم سب ایگری کرتے ہیں، اور اعلیٰ ترین صفات کا اس قدر حسین امتزاج ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان اتنی غیر معمولی شخصیت رکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ جو کفار مکہ تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بات کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو کرتا ہے وہی بولتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور کے مغربی مفکرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور کردار کی عظمت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر اور دوسرا اس کا باطن۔ انسان کا ظاہر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو واضح طور پر نظر آتا ہے، اس میں اس کی ظاہری شباہت اور رویے شامل ہوتے ہیں، اور باطن میں انسان کی عقل، علم، جذبات، احساسات، رجحانات شامل۔ عام طور پر انسانوں کا ظاہر ان کے باطن ہی کا عکس ہوتا ہے، البتہ بعض افراد عارضی طور پر اپنے باطن پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان میں سے بعض صفات مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کیفیات یا کچھ صفات جو ہوتی ہیں وہ عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں۔
انسان کی مستقل صفات وہ ہوتی ہیں جو ایک طویل عرصے میں ارتقا پذیر ہوتی ہیں اور ان میں تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ یہ صفات کبھی کبھی انسان کی پوری عمر اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ مثلاً انسان کی علمی و عقلی سطح ایک طویل عرصے میں ہی بلند ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار کو سالوں میں ناپا جاتا ہے، اور اس کے برعکس انسان کی خوشی یا غمی ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے۔ اس بات سے آپ سب ایگری کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 5 بجے خوش ہو لیکن 5:30 بجے کسی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا ہو، اور انسان کی مستقل صفات جو ہوتی ہیں اس کی عارضی کیفیتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، اور اگر انسان اپنی عارضی کیفیتوں میں بھی ایک مخصوص رویہ اختیار کرنے لگ جائے تو یہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص اگر بات بات پر بھڑک اٹھتا ہو یا اس کو غصہ آ جاتا ہو تو سب لوگ اس کی شخصیت کے تصور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اگریسو ہے، یہ شخص بہت غصہ کرنے والا ہے، یہ اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ اس کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک اہم جزو بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرسنالٹی ہے انسان کی، جو شخصیت ہے، وہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے، اور انسان کی پرسنالٹی کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جس میں غور و فکر کر کے آپ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس میں انسان کی ذہانت، قوت برداشت آ جاتی ہے، ذہنی پختگی، صبر و شکر، علمی سطح، ٹیم اسپرٹ مطلب ٹیم ورک کی صلاحیت، احساس ذمہ داری، قانون کی پاسداری، قوت ارادی اور خود اعتمادی، شکل و شباہت اور جسمانی صحت، شجاعت و بہادری، چستی، ابلاغ کی صلاحیتیں، جنسی جذبہ، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں رویہ، غصہ، خطرات کے بارے میں رویہ، خود انحصاری یعنی انڈیپینڈنسی یا ڈیپینڈنسی یا دوسروں پر انحصار، طرز فکر اور مکتب فکر، خود غرضی، فطری رجحان، قائدانہ صلاحیتیں، تخلیقی صلاحیتیں، عادات، انتہا پسندی، خوشی و غمی، انصاف پسندی، ایثار، کامیابی کی لگن۔ اب کامیابی کی لگن کو 2 چیزوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ایک تو کیوریوسٹی اور دوسرا ایمبیشیسنس، کہ یہ بندہ کتنا ایمبیشیس ہے۔ اس کے علاوہ احساس کمتری یا احساس برتری، بخل و سخاوت، خوش اخلاقی، لالچ و قناعت، معاملہ فہمی، فنی اور پیشہ ورانہ مہارت، جوش و ولولہ، مایوسی و تشویش کی صورت میں رویہ، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، جذبات و احساسات کا طرز اظہار، محبت و نفرت، غیبت، اخلاص، خوف، حیرت و تجسس اور ترجیحات شامل ہیں۔ دوستو، جب ہیرے کو کان سے نکالا جاتا ہے تو یہ محض ایک پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک ماہر جوہری ہی اسے تراش خراش کر انتہائی قیمتی ہیرے کی شکل دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت کو بھی تراش کر ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت بنانا بھی اسی قسم کا فن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیرا جوہری کے ہاتھوں میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ جیسی شکل چاہے اسے دے دے، جبکہ انسان ایک زندہ مخلوق ہے۔ اس کی شخصیت کی تراش خراش کرنے والے والدین، اساتذہ اور دوست اپنی مرضی سے اسے کوئی شکل نہیں دے سکتے، یا اس کو جتنے بھی جاننے والے قریبی لوگ ہیں وہ اس کی شخصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنے آپ آمادہ نہ ہو خود کو چینج کرنے کے لیے۔ اگر کوئی فرض کسی سانچے میں نہ ڈھالنا چاہے جس میں اس کے والدین، اس کے اساتذہ یا اس کے دوست ڈھالنا چاہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اس سانچے میں ڈھلے یا وہ ویسا ہو جائے جیسا اس کے قریبی لوگ سوچتے ہیں کہ اسے ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ جبر کے تحت وہ کسی کام سے رک جائے، لیکن چھپ چھپ کر اس کام کو کرنے سے اسے جبر بھی نہیں روک سکتا۔ جبر مطلب پنشمنٹ کے ذریعے یا ریوارڈ کے ذریعے اگر کسی کام کو کرنے سے اسے روک لیا جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں رکے گا، یا تو وہ اسے چھپ چھپ کر کرے گا، یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جبر یا وہ پنشمنٹ اور وہ ریوارڈ اس کام کو کم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے کم ہوں گے۔
بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا